سوال کیا کس کی تصدیق ہوتی ہے؟ سب خاموش، سب بالکل خاموش ہو گئے. اب اس کے بعد پھر وہ الحمدللہ میرا اتباع ذکر ہو چکا ہے، زبان سے اشعار ہو، دل میں ہو. یہ ان کے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی تلاوت سے عشق تھا ان کو، اور اشرا کے امام تھے وہ، اور بہت قرآن پاک بہت پڑھتے تھے. تو جب اس میں جاتے تھے تو زبان کو انگلی پکڑ لیتے تھے، یہ حرکت نہ ہونے پائے. اتنا تلاوت ایک سے آتے تھے لوگ، ان کو اللہ نے ملکہ دیا تھا کہ اسے کہا جائے ایک صفحہ پڑھو، تلاوت کر لو، دیکھ کے پڑھو. ایک صفحہ بھی پڑھو گے، دیکھ کے پڑھو گے، 3 ثواب. زیارت ہو گئی، تلاوت ہو گئی، سماعت ہو گئی. ماشاء اللہ بعض لوگوں نے اطلاع کی، تم نے جب سے کہا میرا معمول ہوگا ایک قرآن پاک دیکھ ختم کرتا ہوں، ایک زبانی ختم کرتا ہوں. زبانی میں پڑھنے میں 2 ثواب، تلاوت اور سماعت، اور دیکھ کے میں 3 ثواب. احتمال بھی نہیں ہوتا اس کے. پھر اس کے طلباء کو ایسے بھی تلقین کرتا ہے، دیکھو بیٹے تم جس چیز کو حفظ کر رہے ہو بہت اعلیٰ مقام تمہارا ہوگا، اس سے گناہ سے بچنا. حافظ ہو کے، عالم ہو کے کوئی گناہ کرتا ہے تو لعنت قرآن پاک کرتا ہے اس کے اوپر، اللہ پناہ میں رکھے. اسی لیے نبی نے پناہ مانگی ہے، ان کو پناہ، اے اللہ پناہ چاہتے ہیں آنکھوں کی شر سے. یہ بدنگاہی ہوتی کیوں؟ خوف خدا نہیں دل کے اندر. ورنہ تقاضا ہو جھکا دیتا در کو، اسی کا نام مجاہدہ ہے. میں حاضر تھا دلی میں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر تھا، وہ آخری سفر تھا. وہ خادم تیل لگا رہے تھے، سارے مشاہد جمع تھے ہندوستان کی بڑی چھوٹی چھوٹی، شاہ ہردوئی، مولانا علی میاں صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا صدیق صاحب، بہت بڑے بڑے سارے مزاح فرماتے تھے. اور دسمبر مہینہ یہاں پر تو لحاف ہو رہے ہوئے تھے، اوپر پنکھا چلاتی ہے، اس پنکھا بیٹھے ہمیں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے پیارے اچھا انداز گفتگو ہو رہی تھی. بھائی ابو الحسن تیل لگا رہے تھے، وہ جو ہے کافی اس میں نصائح ہوتے تھے. اور یہ خاصا جو واقعہ سنایا شیخ کا، کچھ جماعت آئی تھی خاص، حضرت جی بھیج مان انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ پاس جاؤ، اور کہا کہ ولی نام کو معلوم نہیں کہ ہم صرف کلام ہی نہیں کرتے اور سب کو. بہرحال وقت دے دیا، اس وقت بلایا، کچھ نصیحت، یہ بھی نصیحت کی. وہ راوی موجود ہیں ابھی وہاں موجود تھے، کہ ولی نام سے کہہ دو کہ اپنی بریانی میں تھوڑا نمک ملا لیں، جماعت یعنی خانقاہ نظام شامل کریں. بریانی میں تو اعلیٰ قسم کی ہو لیکن نمک نہیں بیکل، ایسا لگے کچھ ہے ہی. تو وہ اپنی بریانی میں نمک ملا دیں. نصیحت ہوگی پوری. کتنے قورمہ جتنی چیزیں ہیں نمک کتنا معمولی، لیکن فوق ہو جاتا ہے نمک. ذائقے میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لذت بڑھ جائے گی.
اللہ تعالیٰ خالق مالک ہیں، وہ کیوں فرماتے بار اس کو اللہ ذکر کثیرہ، کہ کوئی لمحات پر کوئی سانس ذکر سے خالی نہ ہو، اللہ سے دعا بھی پاس انفاس جو جاری ہوتا ہے اس کا ظہور آخر وہی ہوتا ہے. میرے شیخ اسی انتقال میں تھا، اللہ اللہ ہی کرتے گئے دنیا سے. پاس انفاس معمول تھا حضرت تعالیٰ کا، خراٹے لیتے تھے، اللہ کی آواز آتی تھی اس کے اندر. ایک ایسے دیکھا ڈاکٹر صلی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سجدے میں ایسا صاف آواز، اللہ 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 سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، آواز غیر اختیاری. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جہر تھوڑی تھوڑی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی کلام کرے تھوڑی تھوڑی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ. شاہ ہردی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا میں نے بیان ویسے بھی تھوڑی تھوڑی بات، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کتاب سنا رہے پھر یہ تلقین ہوتے ہیں تاکہ تم کو بھی جو ہے سبق لو. جو رتبہ اللہ والوں کو ملتا ہے وہ چونکہ تقوی برکت سے، اور وہ دنیا دار کتنی بڑے عہدے پر ہو، کوئی عہدہ ہو، لیکن وہ بات نہیں ہو پاتی اس کو. عہدہ تو فانی ہے، وہ بھی فانی ہے. ان کو جو ہے یہ کیسے ذکر اور تقوی میں کیسے لوگ دل سے محبت کرتے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ کا یہ میرا بندہ ہے، مجھے بھولا نہیں. وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، زوم ہوتا ہے کہ میں تو آدھا عہدے پر ہوں، زوم میں آ جاتا ہے اس کے اندر. مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا میرے والانا آیا منظوم میں فارسی میں، بہت پوسٹ کارڈ پہ تھا، بڑے جامع اشعار تھے اس کے اندر، وہ ختم کر کے ختم. ایک ولی سے تعلق قائم کر لو، سب ولی سے دوستی ہو جائے گی. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ایک ولی تم ناراض کیا، سارے ولی ناراض ہو جائیں گے. نسبت اتحادی ہوتی ہے اس کے اندر. کہتا ہے پھر اس فیض سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص، شیخ کے بھی فیض سے محروم ہو جائے گا. ابھی ایک بزرگ نے سوال کیا وہاں پر مکہ مکرمہ میں، ایک ہے صاحب مجاز بھی ہے، وہ شیخ سے تھوڑی سی کبیدگی ہو گئی ہے تو کیا کریں. وہ محدث بھی ہے، حدیث پاک پڑھاتے بھی ہے. میں نے کہا شیخ اگر مجھ سنت ویسے کوئی عقائد تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ حالات ہوتے ہیں کبھی کبھی، انہوں نے اس سے وہ کبھی خاطر ہو گئے. انہوں نے کہا جی دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ قدرت دور کر دے، چوک تو ہو جاتی ہے. نبی تو معصوم ہے اور ولی معصوم نہیں ہے. مشائخ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے فوراً رجوع کر لیتے ہیں. ادھر خطا ہوئی تب تنبیہ ہو جائے فوراً. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، دوران بیان یہ جملہ نکل گیا، یہ بات مجھ سے سنو گے نہیں سنو گے؟ خیر بات ہے، وہ تو سب کہتے ہیں کوئی خاص بات. تھوڑی دیر بعد
حضرت کو تنبہ ہو گیا کہ وہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا تو میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تمیز فوراً ہو جاتی ہے. بادشاہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وزیر، اور لوگ ڈرتے ہیں لیکن وزیر زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ قسمت نظر پھر جائے. ایسی ولی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. خشیت غالب بہت زیادہ ہے لیکن ادب بہت زیادہ اور ڈر بھی لگا رہتا ہے. اسی لیے نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے. شورا میں آیت کیسے عالم ہے، یہ ایسے گھرانے الفاظ ایسے وہ سیٹیں اچھالنا استادوں پر محترم پر، کیسے معلوم ہے کہ علم والا سند پڑھا انہوں نے، تزکیہ نفس نہیں کیا. مدرس ہو گئے ایسے مدرس اس کے وقت نہیں رہتی کوئی. طلبہ میں اثر انہیں کا ہوتا جو متقی ہوتے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ امر سمجھتے ہیں. انہیں میں شاہ وصی اللہ صاحب سے بہت جلال آ جاتا تھا. تمہارے مدد سے وہ وظیفہ ہے نا، انا کفینا کالمستہزئین، 1000 وظیفہ کرو بھائی پورے ہفتے. بہت ضروری ہے. پورے ہم نے ہر جگہ اس پہ اعلان کیا کہ اس کے کرو. حکومت پہ جو شکنجے کا صحیح ہے ویسے بھی اس کا ہر ماشاء اللہ کیا ہر جگہ اس کا اعلان کہ عرب کے عجم سب کو 1000 بار انا کفینا. وہ الگ ہے یہ الگ ہے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے. یہ بھی شروع کرا دیں گے انشاءاللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے دعا رب اللہ کافرین جو ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام دعا اس کو رب اللہ تعالیٰ. تعالیٰ دیکھا میں کیا خلوت کا جلد کبھی تنخیص کبھی کسی کی نہیں کی. ایک جملہ ہمیشہ ارے بھائی حیرت تو نے ایسی بات کہی، یہ جملہ بس تعجب ہے، حیرت بس تعجب ہے. ہر بزرگ کا لازم ہے دو جواب لازم ہے نصف فرض عین کے. کچھ ودود ہوں گے کچھ حسود ہوں گے. ہر ولی کے لیے یہ لازم ہے. کچھ ودود ہوں گے بہت بہت کرنے والے، کوئی حسود ہوں گے حسد کرنے والے. اس پہ توازن نہیں رہتا. اگر ودود بڑھ کے اس کے اندر ایک انا آ جائے گی، حجب آ جائے گا. حسود بڑھ گئے حسن پیدا ہو جائے گا، بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ ان کا دماغ میں توازن رہے، بہکنے نہ پائے. حسود اور ودود نبی کا ہی ہوا تھا. کفار مکہ کتنے سخت اس پہ تھے لیکن کچھ اللہ نے فوراً پیدا کر دیا.
یہاں کہیں کسی حالات سنو ملک کے، ویسے بھی اللہ سے رجوع کر اللہ، آپ قہر نازل فرمائیے، آپ کی پناہ چاہتا ہے، آپ کے قہر سے، آپ کی پناہ کے غضب سے، ان الفاظ دعا کریں، اپنے لیے بھی، متعلقین کے لیے، سارے عالم کے لیے دعا، امت کا قہر نازل فرمائیے، اپنا غضب نازل فرمائیے۔ قہر خداوندی تو آج کل سکون قلبی چھن گیا، ہر آدمی پریشان ہے، خائف ہے دن۔ ابھی آئے تھے عثمان صاحب انجینئر، واشنگٹن بتاتا ہے کہ خاتون نے کتاب لکھی ہے کہ بہت عمدہ، بہت مشہور ہو گئی وہ، یہ سارے مذاہب کو دیکھ لیا میں نے، جتنے بھی ہے سکون کہیں نہیں نظر آیا، دولت بھی ہے لیکن نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں قلبی والی سکون ہے، بہت جامع۔ تو مولانا رابع صاحب کا اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ عثمان صاحب آئی تھی انجینئر، اس کو بتایا گیا، ایک امریکن خاتون ہے وہ، انہوں نے لکھا کہ اب انسان، اب لوگ نظر جاتی اسلام کے اوپر، اصل تو یہ ہے، دیکھیں ہمارے ذات اتنی خراب کر دی ہے، امیج کہتے ہیں اس کو، بالکل مست کر دی، اسلام کی جو ساخت تھی بالکل وجہ کہ عمل میں نہیں، کتابوں تو ہے، اس لیے پورے دنیا میں اسلامی حکومت نہیں کر سکتے، کہیں نہیں ہے، نام تو ہے اس کا لیکن افعال وہی دوسروں کے، شرع اطلاق بالکل نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے دعا جو ہے عافیت والے میں اللہ سے مانگے، اللہم عافینا فی الدنیا والآخرہ، دونوں یہاں کی وہاں کی۔ تو جب مصیبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا اس بندے نے عافیت میں دعا مانگی، عافیت کی، اب اس کو عافیت عطا کر دو، عافیت سے بڑھ سب کچھ ہے، پھر بھی دعا اللہم عافینا فی الدنیا والآخرہ۔ تو جب مصیبت کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غیبی مدد ہوتی ہے اس کے۔ اس بندے نے عافیت میں جب مجھ سے دعا مانگی، پھر عافیت سے پھر بھی دعا مانگی، آج امت ناشکری مبتلا ہے۔ پانی کا ڈر ہے۔
حضرت خاص بہت میزبان تھے عبداللہ میمنی، بہت خدمت کرتے بہت. اب پچھلے بیچاروں کو دونوں پیر کاٹ دیے گئے، گینگرین ہو گیا تھا. میں گیا تھا دور میں، وہاں پر بہت تسلی دی ان کو. حضرت بڑی خدمت کرتے تھے، تمام لے جانا لانا یہ وہ بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. پہلے ایک پیر کاٹا گیا تھا ان کا، دوبارہ دوسرا پیر کاٹا گیا. اس لیے نعمت کو بھی اللہ اس سے محروم نہ کیجیے گا جب تک نہیں حیات ہے. اسی لیے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء پہ رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء اٹھائیے، اور جامع دعائیں یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء پہ رکھیے گا، سلامتی ایمان اعضاء پہ دعا بڑھائیے گا. ایک ہاتھ کاٹا رہا ہے، پیر کاٹ رہا ہے، وہ جو ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں، سکھ بہت ہی. ایک تابعی تھے، ان کا واقعہ مشہور تھا کہ ان کا ایک پیر کاٹا گیا تھا. جب تشریف لائے مولا تو ایک سب بیٹا کا انتقال ہوا تھا، وہ ان کے پیر. اب بہت لوگ بہت مشہور بزرگ تھے، وہ تابعی تھے. انہوں نے خطبہ دیا خود کہ اے لوگو شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیر 2 ہاتھ دیے، ایک پیر کو لیا، 3 باقی. اب لوگ تو اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، ایک بیٹا کو لے دیا، 3 باقی ہے. قلیل کو لیا، کثیر باقی ہے. یہ ہے ان کی اللہ والوں کی بات ہے. اسی لیے راضی برضا کہتے ہیں. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے تھے، تو آپ ڈر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے بجے سے تشریف لائے، اللہ نے سلام کہلایا. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تم راضی ہو؟ یہ رونے لگے. اللہ بالکل راضی ہے آپ سے، کوئی ملال کر لا نہیں، سارا مال دے دیا تھا، میں راضی ہوں آپ سے. یہ تھا اللہ تعالیٰ تو سلام کسی کا اتنی بڑی نعمت ہے. انہیں میں سے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن سب یہ رتبہ کیسے ملا؟ اتباعی برکت سے. آپ نبی کی اتباع کی انہوں نے، پھر اللہ نے انہیں نوازا. بادل میں تحقیق اسی لیے کہا گیا انبیاء کے بعد انہیں کا نمبر آتا ہے. ایسی جتنا تقویٰ اختیار کرو گے، جتنا ذکر اللہ سے قرب حاصل کرو گے، اتنی یہاں بھی آرام وہاں بھی آرام. اونچے اونچے درجے ملیں گے اس کو. 2 پرچے ہیں، صبر و شکر. حضرت اللہ فرماتے تھے شکر سب سے مشکل پر شکر کا ہے. سب تو لوگ کر لیتے ہیں، شکر نہیں کرتے. اسی لیے کہا قلیل بعد شکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بہت تھوڑے لوگ نفی تو نہیں کی، قلیل اللہ تعالیٰ فرمائے. اس اور مکان ہے 2 نفر ہوں تو قلیل کچھ نہیں، جا کے 50-60 آدمی آ جائے. اسی نبی نے ہر چیز الحمدللہ فرمایا. کھانے کے بعد، پینے کے بعد، ادھر کپڑے پہننے کے بعد، جتنی بھی ہے الحمدللہ. بہت جگہ اللہ
اللہ والے بیدار ہوتے رات میں. بیدار رہتے ہیں جب سارے لوگ آرام کرتے ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں. اسی وقت تو مناجات بھی کرتے ہیں. حاجی صاحب فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب ماجی مکی نور رحمۃ قدہ، کہ شباب کے زمانے میں یہ فقیر سویا نہیں، خادم تھے خدمت کر کے چلے آتے تھے. یہ تب لٹھا دیا کوئی، اب ہم سو گئے، اب چلے گئے تب اٹھتے چپکے سے، پھر وہ نایات لگ جاتے. نماز جو کچھ ہوتا تھا اس میں لگ جاتے تھے. شاہ وسیع صاحب تحقیق ہے، جو منتہی ہوتے ہیں بہت پیاری صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے لیے رات دن برابر. یوں فرمایا کہ ہے مشہور تھے رات پہ ہوتی، فرمایا کہ وہ جو ہے خالق اللہ تعالیٰ رات کے بھی دن کے بھی ہے. دن میں بھی ان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، سب کو نہیں، لیکن رات میں تو ہے خلوت ہوتی ہے. اسی لیے سے نشبندیہ کی نصیحت کی تھی، خلوت در انجمن، سب کے ساتھ خلوت در انجمن. سوال شاہ اس کی بات بہت الحمدللہ اشاعت خوب ہوئی، مدینہ منورہ، جدہ، مکہ مکرمہ، ہر جگہ، کہ جنت میں محل ہے اس کا نام بیت الحمد ہے. اس سب کو نہیں ملے گا. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی حمد بیان کی کثرت سے ان کو ملے گا. اس سے نسخہ تجویز کیا، ہر نعمت استعمال کے بعد کھانا پینا سونا لباس استنجا نماز تلاوت جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے بعد اس کا نام رکھا ہے کلمات تشکر. یہ 5 کلمے ہیں، 3 بار پڑھو اور استظہار کے ساتھ انشاءاللہ مل جائے گا. بیت الحمد پہلا جو کلمہ ہے اللہم لک الحمد و لک الشکر. نمبر 2 الحمدللہ 3 بار. نمبر 3 الحمدللہ علی احسانہ. نمبر 4 الحمدللہ کثیرہ. نمبر 5 الحمدللہ رب العالمین. ہر نعمت کے بعد کھانا پینا وضو استنجا، یہ ہر نماز کے بعد یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا شکر ہے. اس پہ دوام ہوگا انشاءاللہ تو اسی برکت سے بیت الحمد ملے گا. شکر ہے فائدہ ہے کہ سب کو نہیں، اور یہ اختیاری بھی ہے، تھوڑا دھیان کی ضرورت ہے. اللہ
شاید جب اجازت دیتا ہے اور وہ کہے اب بیان کرو، پھر دیکھو 4 سال نہیں جائے گے. انہیں میں سے حقیقی اختر صاحب نور برکت ہوئے تھے، بالکل بولتے ہی نہیں تھے. شاعر ہردوئی نے اجازت دی، اس کے بعد پھر ان کو جو کلام ہے پوری دنیا میں شاعر بیان ہو گئے. رومی ثانی کا نام مشہور ہو گیا. اب بھی بہت ایسے انہوں نے دعا بھی کی تھی. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ میں تو گونگا تھا، آپ نے مجھے بلوایا. شخص جب دے تو اس کے بعد پھر اس کے بیان میں اثر توجہ بھی ہوتی ہے اس کی. ہمارے اکابر کے اندر بہت تواضع ہونے پر مولانا تھانوی لکھتا ہے ارزل نام کا اشرف، اتنے بڑے ارزل نام کا اشرف. اللہ جو کام خدا ہے دین کے، بس اپنے طرف متوجہ ہے. اللہ میری زبان قلم بہکنے نہ پائے، اعمال میں کوتاہی نہ ہونے پائے. یہ مدرسہ آپ نے آپ کے ارشاد کے لیے کھلا ہے. اللہ قبول فرما لیجیے اس کو. دارالعلوم میں اخلاص سے تھا ہی لاکھ اور لاکھ پیدا ہو گیا. ایک استاد ایک مدرس، بس یہ استاد تھے ایک شاگرد. محمود استاد کا نام، محمود شاگرد نام. پہلے 2 سے پھر ہزاروں لاکھوں پہنچ گئے. فضلہ جس تو سرشیت کے نظریہ یہ تھا کہ ہمیں مسلمان پسپا ہو رہے تھے، ان کا تسلط تھا. وہ چاہتے دین بھی ہو، دنیا بھی آگے بڑھے. اس اخلاص سے انہوں نے کام شروع کیا. پورے یونیورسٹی پوری دنیا میں مشہور ہے. نظام ہے بادشاہ تھا، عثمانیہ یونیورسٹی ہے لیکن کوئی جانتا ہی نہیں. جو کتابیں میں تو ہیں جو خاص مشہور بالکل نہیں. اور علی گڑھ پوری دنیا میں مشہور ہے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پوری دنیا میں ہر فیلڈ میں پیدا کیا. ان کی نیت اچھی تھی. ایسے تھوڑی توسع ہو گئی تھی، بعد وہ ریویو کیا. چونکہ بنیاد پختہ تھی دین میں. ہم سبق قاسم گنگوہی کے ہم سبق تھے، تو دین پختگی تھی. لیکن ڈر تھا یہ قوم جو ہے فلسفہ ہونے کیسے کام رہے گا. پھر انہوں نے شروع کیا. پورے دنیا مشہور ہے. مولانا قاسم صاحب نے دیوبند میں قائم کیا، پوری دنیا مشہور ہے.
ایک سے ایک سائنٹسٹ پیدا کیے دینے والوں نے، اور مختلف ان میں دو تو ایسے تھے جو کہ ان کے نظر میں کافی، ایک تو خواجہ صاحب وہ بھی علی پڑھے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ علی پڑھے ہوئے تھے، علی وہی سے کیا تھا، خواجہ صاحب وہی پڑھے ہوئے تھے. یہ پروری والے کب ہے نظام کرنے کا؟ صبح عبد المحسن شام میں 7:45 بجے ٹرین ہے، جیسے 8:45 بجے لکھنؤ سے پشپک سے. اچھا اچھا پہلے جانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے.